پھر رب بادشاہ نے اپنے ہر سوال کا وجہ بھی بیان کی کہ میرے سوال کرنے کی وجہ کیا ہے، ورنہ یہ کوئی کہہ دیتا کہ جی یہ سوالات تم نے فضول کیے، آخر تمہارے ان سوالات سے مطلب کیا ہے؟ تو خود ہی اس نے بیان کر دیا کہ میرے سوالات یہ اور ان کی وجہ یہ۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے، ایک ہے علامات نبوت اور ایک ہے دلائل نبوت۔ یہ رب بادشاہ نے جو باتیں کہی سوال و جواب کی صورت میں، اور پھر اپنا خیال بھی ظاہر کر دیا، اپنا علم کے مطابق بھی اس نے بیان کر دیا، یہ سب کیا تھی؟ علامات نبوت ہیں، دلائل نبوت۔ اب علامات نبوت اس کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ بڑا عالم تھا، اپنے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، اہل کتاب میں اس زمانے کا یہ بہت بڑا عالم تھا، اس لیے اپنے اس علم کی روشنی میں اس نے ان باتوں کو بیان کیا سوالات کی صورت میں، گویا کہ معلوم کر لیا علامات نبوت سے کہ ہاں یہ ہیں اللہ کے نبی۔ اور وہ جملہ بھی یاد ہوگا جو کل گزرا تھا آج، کہ میں پہچان گیا، جان گیا کہ ہاں واقعتاً ان کا دعوی نبوت صحیح ہے۔ اور میں نے یاد ہوگا اس پر یہ کہا تھا کہ ایک ہے جاننا پہچاننا، ایک ہے مان لینا، تسلیم کر لینا۔ تو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت اس کا ایمان معتبر نہیں ہو۔ تو یہ جاننے والی بات تو تھی، پہچاننے والی بات تو تھی، لیکن ابھی تسلیم کا نمبر نہیں آیا، ابھی آگے کافی مضمون باقی ہے، اور پھر دوسرا حصہ بھی آگے گویا کہ بیان شروع ہوگا۔ وَقَانَ ابْنُ نَاطُور، بہرحال بہت آسان ہو جائے گا ترجمۃ الباب سے اس حدیث ہرقل کا مطابقت ہونا۔ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی غور کیا تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا ہے، کیوں؟ کیف کان بدو وہی ہے، لہذا ہرقل بادشاہ نے جو سوالات کیے ہیں وہ سب ہوئے کہ کیا ہیں؟ ابتدائی دور کے سوالات تھے، جن سے صورتحال معلوم ہو گئی آپ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی نبوت کی ابتدا اور ابتدائی حالات و واقعات کیا کیا پیش آئے، کن صورتوں میں آپ علیہ السلام کو دعوی نبوت کے بعد، اطلاع نبوت کے بعد میں کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ لہذا کیف کان بدو الوحی میں یہ سب امور آ جائیں کہ جب ابتدائی وحی کا دور شروع ہوا تو کیا کیا حالات پیش آئے، کیا کیا مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو گزرنا پڑا، ایک بات۔ دوسری بات کہ جب یہ سوال کیا تو تم کو کن باتوں کا حکم کرتے ہیں، لہذا بیان کیا مصعب سفیان نے کہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے دور رہنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، اور عبادات کی، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی، یہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھو، شرک فی ذات، شرک فی صفات، شرک فی عبادت، ذات میں شریک ماننا کہ اللہ ایک نہیں، نعوذ باللہ اللہ کے ما سوا اور بھی کوئی خدا ہے۔ جیسے عیسائیوں کا ایک فرقہ، بڑا فرقہ شرک میں مبتلا ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اس کے کہ
ابن مریم کہیں نعوذ باللہ ابن اللہ کہنا شروع کر دیا تھا، یہ عقیدہ فاسد ہو گیا اور لہذا یہ شرک ہو گیا۔ لہذا یہ تو ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ میں کسی غیر اللہ کو متصف کرنا اور عقیدہ بنا لینا کہ صاحب ہمیں یہ مال دیتے ہیں، ہمیں ان سے یہ فیض پہنچتا ہے وغیرہ وغیرہ، جن کی ہم پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں ہمیں ان سے یہ فیض پہنچتا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ حالانکہ سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ جب سب کچھ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے یہ بات معلوم ہو گئی، تو لہذا اب اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے اندر کسی کو شریک کرنا، لہذا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اور پھر الشرک فی العبادات، اور اگر کوئی ذات میں شریک نہ مانے، صفات میں بھی شریک نہ مانے، جی ہاں قادر مطلق تو اللہ کو مانتا ہے، خالق، جی ہاں جیسے قرآن پاک کے اندر متعدد آیات میں مضمون آیا، اگر آپ ان سے سوال کرو کہ تم کو کس نے پیدا کیا، ہم کہیں گے اللہ نے، سارے کفار مکہ یوں کہیں گے۔ اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا، ہم کہیں گے اللہ نے۔ اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں گے اللہ نے۔ وہ ہے کہ نہ ذات میں شریک مان رہے ہیں نہ صفات میں شریک مان رہے ہیں، لیکن عبادت میں شرکت کرنے شریک مان لیا اور غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے، کیونکہ وہ تو اللہ بڑے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے جن کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے لیے سفارشی بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی یہاں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ شرک فی عبادت ہے۔ لہٰذا یوں کہا کسی بھی قسم کا شریک نہ کرنا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی وحی کا ماحصل کیا ہے، آپ کی تعلیمات و ہدایت کا ماحصل کیا ہے، لہٰذا کیف کان بصری وحی میں یہ بات بھی آ گئی۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے کہیں آواز سے پڑھا تھا توحید و رسالت کا بیان و اثبات، اور پوری قوم کو دعوت کہ ایک اللہ کو مانو اور سارے یہ شرکا کو الگ کر دو، اور میری نبوت و رسالت کو مان لو، لیکن دونوں باتیں نہیں مانی۔ لہذا کفار مکہ کفار عرب نے بڑی تعداد میں نہ آپ اللہ کی اور نہ اللہ کے رسول کی اس بات کو مانا تھا، لہذا کیا انا اوحینا کما اوحینا الی نوح، لہذا خوب اچھی طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تیسری بات ذرا یہ دیکھو کہ کن کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، توحید کا، شرک کی نفی کا اور بت پرستی کو چھوڑنے کا۔ اس کے بعد عبادت میں سے نماز کا تذکرہ ہے، میں نے شاید بتا دیا تھا کہ اس وقت تک کہ نماز ہی فرض ہوئی تھی اور زکوٰۃ وغیرہ اس وقت تک عبادات معدہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ ہاں انفاق کا حکم ضرور ہے، مکی آیات میں انفاق کا ذکر ضرور ہے، جی ہاں زکوٰۃ کا ذکر ابھی نہیں آیا بار بار، تو ایک عبادت کا ذکر آیا اور پھر اس کے بعد کیا بیان ہوا، اصلاح معاشرہ، یعنی آپ نے بہت زور سے دعوت دی کہ اپنے معاشرے کو درست کرو۔ نمبر ایک سچائی اختیار کرو، صدق، دیکھو بھائی جس طرح صدق جو ہے صداقت فی القول ہے، اسی طرح صداقت فی العمل، صداقت فی العقیدہ ہے، لہذا یہ لفظ الصدق بڑا جامع ہے۔ لہذا آپ نے گویا کہ دعوت دی اس بات کی کہ اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بناؤ، پاک دامن رہو، جی ہاں کسی قسم کا داغ دھبا نہ ہو تمہاری ذات میں، کہیں کا زنا وغیرہ جو پھیلا ہوا تھا عرب میں، زنا کس قدر عام تھا، لہذا اس طرح کے تمام حرکات سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو،
تعبیر کیا جاتا ہے کہ اپنے دامن کو بچا کر رکھو. عفت کے میں نے پاک دامنی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ترجمانی کی جاتی ہے. بھائی اگر ظاہر دامن پاک ہے، اگر ظاہر دامن پاک ہے تو باطن پر اثر ہوتا ہے ظاہر کا. ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے کہ باطن کیا ہے. جی ہاں، الناس باللباس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. اگر آپ نے کسی کو لباس میں دیکھا تو ذرا اس سے کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا، کچھ نہ کچھ بات سامنے آ جائے گی. بہرحال تو پاک دامنی کہ اپنے دامن کو پاک رکھو، یعنی عزت و عصمت، عزت و عصمت کی حفاظت کرو، جو بہت ہی بڑی چیز ہے. عزت اور عصمت بہت ہی گہری چیز ہے، بڑی محبوب چیز ہے. جی ہاں، لہذا بڑے سے بڑے جو ہیں اکثر عزت کو محبوب سمجھتے ہیں، عصمت کو بھی بہت محبوب ضروری سمجھتے ہیں. بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں کیسے؟ عصمت فروشی سے. اگرچہ دنیا عصمت فروشی میں لگی ہوئی ہے، لیکن بہرحال جو ذی عقل انسان ہے وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے عصمت کو بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں. بہرحال تو پاک دامن رہیں، صلہ رحمی یہ معاشرے کا اہم ترین جز ہے. یہ اہم، یہی تو حضرت خدیجہ نے آپ کے اوصاف و کمالات میں صلہ رحمی کا تذکرہ کیا تھا. لہذا آپ علیہ السلام اپنی امت کو اولاً دعوت دے رہے ہیں کہ صلہ رحمی کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ رشتہ ناتا جوڑ کر رکھنے سے معاشرہ اچھا رہتا ہے، ورنہ گھر گھر لڑائی، خاندان در خاندان لڑائی. جی ہاں، پھر خاندانوں سے کہاں لڑے آگے پہنچ جاتی ہے، پھر آگے پہنچ جاتی ہے. اور اگر صلہ رحمی کریں گے تو جوڑ رہے گا. جب جوڑ رہے گا تو تعلقات اچھے، ماحول اچھا، معاشرہ اچھا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے ابتدا سے ہی اصلاح معاشرہ کی دعوت دی. آپ کی ہدایات میں، آپ کی تعلیمات میں جی ہاں معاشرے کی درستگی پر زور پہلے دن سے ہوا. یہ بھی کیا ہے؟ بابو کیف کانا بدل وحی ہے. ابتدائے وحی سے آپ علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس روایت کو جی ہاں ترجمۃ الباب سے پورے طور پر مطابقت ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کیا حالات پیش آئیں؟ پھر ہرقل بادشاہ کے ان گویا کے اس حدیث سے، اس واقعات سے بہت کچھ آگے کی تاریخ پر روشنی بھی پڑ رہی ہے. بات اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میں وہاں مشقت برداشت کر کے بھی پہنچ سکتا، میرے لیے ممکن ہوتا پہنچنا، میں ضرور پہنچتا ہوں. لیکن حالات یہ بتا رہے ہیں کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں پاؤں گا. یہ مطلب نہیں کہ سفر کی دشواری ہے، سفر کی دشواری نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اسباب و وسائل بہت ہیں، اسباب و وسائل بہت ہیں. لہذا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ سلطنت کے چکر میں ہے، جیسے کہ آگے آنے والا سلطنت کے چکر میں ہے. اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وہاں پہنچ گیا تو بھائی میری سلطنت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس واسطے اس نے گویا کہ وہاں تک پہنچنے کو اپنے لیے ادھر قرار دیا. لیکن عقیدت کا اظہار کر دیا. یہاں ایک بات یہ بھی رہے، صرف عقیدت کا اظہار کرنے سے ایمان نہیں آ جائے. صرف عقیدت کا اظہار کرنے سے ایمان کا اظہار نہ چاہتے ہیں کہ بہت سے مشرک لوگ اللہ کے نیک بندوں سے عقیدت رکھتے ہیں، عقیدانہ بڑے اچھے عقیدت کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان میں داخل نہیں ہوتے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب اگر عقیدت مندی ہے کہ وہ لہٰذا وہ منتقل ہو گیا خالص ایمان کے ساتھ میں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بہرحال اب جب یہ سارے مراحل تمہیداً پورے ہو گئے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کو گویا کہ طلب کیا. جی ہاں، جو دفتر میں موجود تھا، یعنی دفتر سے مراد گویا کہ دوسرا کے جو امیر تھے، گورنر تھے، ان کے دفتر میں وہ آپ کا مکتوب گرامی محفوظ تھا. لہذا
امیر بصرہ نے آپ کی خدمت میں پیش کر ہرقل کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھو گے کہ اگر کسی بڑے منصب والے کے پاس میں اگر آپ اپنا کوئی تحریر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ براہ راست نہیں بھیجیں گے، براہ راست آپ نہیں پہنچائیں گے، واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ، پھر وہاں کئی وسائل درمیان میں آئیں گے اور ان وسائل کے بعد میں اصل جگہ پہنچے گا۔ بہرحال یہ گویا کہ عقلی طریقہ، پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے جو آج بھی ہے۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذی بعث به مع دحیہ دیائے قلبی الی عظیم بصرہ، چنانچہ فدفع عظیم بصرہ الی ہرقل، عظیم بصرہ نے پیش کر دیا ہرقل کے سامنے آپ کا وہ مکتوب کلام۔ آپ علیہ السلام نے جتنے اپنے مکتوبات بادشاہوں کے نام بھیجے نا، لہذا مکتوبات نبوی ایک موٹی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتب ہیں جو احادیث میں آئے ہیں اور یہ جتنے بادشاہوں کے نام مکتوبات ہیں ان سب کو جمع کیا ہے ایک صاحب نے، اور وہ ایک کتابی شکل کے اندر مطبوعہ ہے، موجود ہے۔ یہ فقرأہ، چنانچہ پڑھا اس کو، اس کے ترجمان نے، تو اب جو پڑھا بس اس میں یہ مضمون ہے، اس میں یہ عبارت پیدا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد۔ کچھ دن کے بعد کہیں آپ کے سامنے اما بعد پر ترجمۃ الباب آئے گا بخاری میں، اور پوری بخاری میں جتنی جگہ پر اما بعد کے ساتھ میں بیان ہے، یہاں مختصراً یا مفصراً ساری روایت کو جمع کر دیا انہوں نے کہ اتنی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت بخاری اما بعد کہنا مسنون ہے، ثابت ہے۔ ساری روایت جمع کر دی، پوری بخاری کی ایک جگہ مانگ کے اما بعد کہنا، یہ بھی ایک عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی خطبات میں اور تحریرات میں آپ اما بعد استعمال فرماتے، لہٰذا یہاں اما بعد اے بعد یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقہ تحریر سے اصول معلوم ہو گیا کہ لکھنے کا، خط لکھنے کا، رسالہ لکھنے کا، کسی کے پاس اگر آپ کتابت کی صورت میں کوئی بات پہنچانا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، سنت اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطلوب گرامی سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی پہلے بسم اللہ، اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہ لکھ کر 786 لکھ دے بدعت ہے، نہیں سکتی۔ کہاں سے ایجاد کیا ہے 786؟ کوئی اصل نہیں ہے، لہٰذا یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کہیں گے صاحب حروف تعجی کے اعتبار سے اس کے عدد بنتے ہیں 786، اور اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور جملہ ہو اور اس کے بھی 786 بنتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ ضروری تو نہیں کہ بس بسم اللہ کے 786 تو ہیں اور کسی کے 786 نہیں بننے گے، پھر لہٰذا یہ کوئی بات نہیں، ایک بات، اور سنت پیدا نہیں ہونے کی نا، اور بابرکت کلام سے گویا کہ شروع کرنا وہ سدس نہیں ہونے کا نا، لہٰذا کہا جائے گا کہ یہ ابد ایجاد بندہ ہے 786۔ تعویذات والے بھی اس کا نفس بناتے ہیں 786 کا، 786 کا نفس یہ تعویذات والے بھی بناتے ہیں۔ یوبرا اس میں عدد لکھتے ہیں، ادھر سے جوڑو گے تو 786، ادھر سے جوڑو گے تب 786، ہر لائن میں 786 آ جائے گا، کچھ نہیں۔ تعویذ والوں کی بات سن لو، اصولی میں
میں اس بات سے بھی کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں میں سے ہم لوگوں میں سے کچھ پھنس نہ جائے اس کام میں، ہاں کوئی نہ پھنس جائے اس چکر میں۔ اگر آپ کسی کو احادیث کے اندر وارد شدہ دعاؤں وغیرہ سے فیض پہنچا رہے ہو، جھاڑ کر پھونک مار کے یا لکھ کر تعویذ کی شکل میں، تب تو بھائی ٹھیک۔ اور اگر آپ نے اپنی ایجاد کردہ چیزوں سے تعویذات لکھتے ہو، علاج کرتے ہو، بھائی وہ تو کیا ہے، بس تم جان لو جیسے کوئی ڈاکٹر بن جائے، جھولا چھاپ کہتے ہیں ایسے ڈاکٹر کو، سنا ہوگا نام آپ نے، بہت مشہور ہوتا ہے، کیا جھولے میں دوائیں بھر لی اور بس اسٹینڈ پر گاڑیوں میں وہاں بیچتے پھریں گے، اور ان کے پاس نہ کوئی علاج کرنے کا اور نہ دوائیوں کا سرٹیفکیٹ ہے نہ کچھ ہے، تو کہا جاتا ہے کہ جھولا چھاپ ہیں ڈاکٹر لوگ، دوائی والے۔ بتاؤ قانوناً جرم ہے نا، قانوناً جرم ہے نا۔ تو جب یہ دنیا کا ذرا سا معاملہ قانوناً جرم ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے جھولا چھاپ تعویذ والے تو نہیں ہوں گے، شریعت اعتبار سے مجرم کیوں نہیں ہوں گے؟ عند اللہ اور عند الناس، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اعتبار سے، لہذا یہ کوئی فیض رسانی نہیں ہے۔ ہاں اگر واقعتاً آپ فیض رساں ہیں تو احادیث میں دعائیں آئی ہیں، مریض آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ نے علاج بتایا، علاج کیا، جی ہاں باقاعدہ آپ نے دیکھا نا ہر کتاب حدیث میں کتاب الطب ہے، اور طب کے دونوں جز بیان کیے گئے ہیں، علاج یعنی علاج جو ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے اور علاج دواؤں کے ذریعے سے۔ آپ مشکات میں پڑھ کر آئے گئے ہیں اور اپنی اس کتابوں میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی آپ ماشاءاللہ جو مولوی ہیں تو آپ ان سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اگر آپ فیض رسانی کرنا چاہتے ہو، باتوں کہتے کہ ہم پیسے بھی نہیں لیتے، چلو بھائی آپ پیسے لیتے بڑا اچھا کرتے ہو، لیکن آپ نے اس کو کہاں سے سیکھا ہے جو کچھ کر رہے ہیں؟ بازار میں بہت ساری کتابیں بکتی ہیں تعویذات کی، بہت کتابیں چھوٹی سی بھی ہیں اور بڑی بڑی بھی ہیں دقیق، لہٰذا جس طرح سے ڈاکٹری کی کتابیں بھی لکھتی ہیں، ڈاکٹری کی کتابیں بھی لکھتی ہیں، طب کی کتابیں بھی لکھتی ہیں۔ اب بتاؤ اگر بازار سے طب کی کتاب، طب جدید کی کتاب، طب قدیم کی کتاب لا کر ہر کوئی علاج کرنے بیٹھ جائے بغیر استاد کے، مجرم ہے نا۔ تو لہٰذا یہ کتابوں سے، اگر ان کتابوں سے آپ علاج کر رہے ہو تب بھی بتا، کوئی سند نہیں ہے کہ صاحب یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو مسند ہو تعویذات کے لیے، علاجات کے لیے۔ میں نے مختصر سی بات کہی تھی، اور بھی بہت کچھ اس کے اندر ہے، میں نے مختصراً کہہ دیا تاکہ ہم اس چکر میں نہ پڑیں۔ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے شروع میں جب کتاب شروع ہوئی تو آپ کو بہت دو چار باتیں اس پر کہی تھی کہ امام بخاری نے بسم اللہ سے کیوں شروع کیا، وہاں کی بات آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اولاً کیا ہونا چاہیے؟ سر کتاب، سر رسالہ، سر مکتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ بعدہ یہ خط کس کی طرف سے آیا؟ من محمد۔ اس سے یہ بات معلوم ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ لکھنے کے بعد اپنا نام لکھو، من فلاں از فلاں۔ کیوں؟ بعض مرتبہ تحریر بڑی لمبی ہوتی ہے، کئی ورقوں کی ہوتی ہے، آخر میں دستخط ہیں، اور بھائی دستخط بھی کیسے ہیں؟ جو بہت بڑے پڑھے لکھوں کے سمجھنے کے، ہر ایک ان دستخطوں کو پڑھ بھی نہیں سکتا۔ دیکھا نا بہت سارے دستخط ایسے ہوں گے کہ آپ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو اتنی لمبی تحریر ہے، 4 ورقوں کی تحریر ہے، اور نام آخر میں ہے، اور بیچارہ
پڑھتے پڑھتے کیا کرے گا؟ تھک جائے گا. جو کہہ دو ہے کس کی طرف سے یہ؟ پہلے ہی کہہ دو من فلاں، فوراً گویا کہ اس کو تسلی رہے گی کیونکہ وہ فلاں آدمی ہے جس کا یہ تعلق ہے وغیرہ ہوتا ہے. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ یہاں من سلیمان یہاں من محمد نہیں سمجھ بات. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس میں مبارک کو بھی لکھا. کیوں؟ اس واسطے کہ آسمانی کتابوں میں اور پہلے انبیاء علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے اور آپ کے اسماء گرامی کو بیان کیا ہے. آپ کے اسماء گرامی کو بیان کیا ہے. اس واسطے آپ نے اپنے نام کا بھی اظہار کر دیا. موقع اس بات کا تھا کہ یہ دعوت نامہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جی ہاں. ارے بھائی وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو، تم سب ادھر نگاہ اٹھا کر دیکھو. من محمد عبداللہ، آپ نے اپنے آپ کو عبداللہ کہا. نمبر 1، عیسائیوں نے جو باطل عقیدہ اختیار کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بجائے اس کے کہ عبداللہ سمجھتے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا. نعوذ باللہ. اس کی ترتیب ہے. اور چونکہ یہ خط کس کے نام ہے؟ ہرقل البادشاہ جو عالم ہے کہیں کا اہل کتابوں کا. ٹھیک، اس واسطے یہاں بیان کر دیا کہ دیکھو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ عبداللہ ہوتا ہے، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہوں اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، عبداللہ. اور قرآن پاک میں ضرورتاً آپ کا نام 2-3 جگہ پر آیا ہے پورے قرآن پاک. پورے قرآن میں 2-3 آیتوں کے اندر آپ کا نام بیان ہوا ہے. وہ لیکن اکثر و بیشتر جہاں بھی تذکر آیا عبداللہ نہیں سمجھے بات آپ. چنانچہ سبحان الذی اسری بعبدہ، معلوم ہو کہ اب اور عبدیت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے اپنے بندوں کی طرف. یہاں تو بہرحال آپ نے پھر بات فرمائی عبداللہ. پھر آپ نے اپنے منصب کو بھی بیان کر دیا کیونکہ موقع تھا وہ رسول کہ وہ اللہ کے رسول کی جانب سے محمد عبداللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے یہ خط ہے. اس کے نام ہرقل عظیم الروم. اس سے ایک اور بات معلوم ہو گئی کہ جب بھائی آپ کسی کی طرف خط بھیجیں تو اس کا نام بھی لکھ دیں. اور جس کو آپ نے مخاطب بنایا ہے، چاہے آپ مخاطب بنائیں تحریراً اور چاہے آپ مخاطب بنائیں تقریراً، اس کے منصب کا خیال رکھو، اس کے دنیاوی مرتبے کا خیال رکھو. یہ تعلیمات نبوی علیہ السلام. یہ بات سمجھ میں آئے نا؟ آپ نے اس کیا کہا؟ عظیم روم، ملک روم کا بڑا آدمی، ملک روم کا بڑا آدمی. معلوم ہے کہ مخاطب کی رعایت کرنی چاہیے اس کے درجے کی. کلم الناس علی قدر عقولی، انذر الناس علی قدر منازلی. لوگوں کو درجہ دو اس کے منزل اور اس کے مرتبے کا اعتبار. ہے دیکھو کتنی عمدہ تعلیمات. یہ نہیں صاحب ہمارا مخالف ہے اور سب سے پہلا مخالف ہے دین و مذہب کے اعتبار سے، لہذا ہم اس کی توہین اور تذلیل کریں. لا، آپ سب کی سنت یہ نہیں بتا رہے، شریعت یہ بات نہیں بتا رہی. شریعت کا یہ اصول نہیں. کتنا بڑا مذہبی اعتبار سے بعض مرتبہ کتنی مخالفت ہوتی ہے، کتنا معاملہ دور و دراز کا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ کلام کریں، پیش آئیں تحریراً و تقریراً. کتاباً کلام کسی کے ساتھ، بلکہ آپ علیہ السلام تشریف فرمائیں. ایک شخص نے اجازت مانگی آنے کی اندر آپ کی خدمت میں. آپ نے جب اجازت دی تو یوں فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے کہ قوم کا بہت ہی خراب آدمی ہے. مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ نہیں نقل کر رہا. حضرت عائشہ کی بیٹی ہوئی تھی ایک طرف. اب جب وہ اجازت پا کر اندر آ گیا تو آپ نے بڑی عمدگی کے ساتھ کلام بات چیت کی. مروت، اخلاق و مروت سے آپ نے گفتگو کی اور وہ گفتگو کے بعد میں چلا گیا.
حضرت عائشہ نے دریا فرمایا کہ اللہ کے رسول جس وقت اجازت مانگی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ قوم کا خاندان کا بڑا برا آدمی ہے، اور آپ نے جب اس سے گفتگو کی تو اس طرح سے گفتگو کی کہ ہاں اے عائشہ، جی ہاں میرے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے، مجھ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے اس طرح کلام کروں کہ لوگ مجھے چھوڑ دیں، یا لوگوں سے میں کٹ جاؤں، لوگ مجھ سے کٹ جائیں۔ اور کما ورد فی الحدیث، معلوم ہوا کہ دیکھو چاہے آپ کا وہ کتنا ہی بڑا مخالف کیوں نہ ہو، جی ہاں، لیکن آپ کو اخلاق اور مروت سے نیچے نہیں آنا چاہیے، تعلیمات نبوی کے بالکل منافی ہے۔ آگے بات تمہارے عظیم، ہاں ایک سوال پیدا ہو جائے گا، عظیم کہا بادشاہ تو نہیں کہا، نہیں سمجھے گا، بادشاہ نہیں کہا، ملک نہیں کہا، ملک کا بادشاہ تھا۔ لکھا علماء نے اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر بادشاہ لکھ دیتے اس کو اپنے قلم سے تو گویا کہ مہر لگ گئی تھی اس کی بادشاہت کے اوپر، یعنی تسلیم کی، بادشاہت کی تسلیم کی مہر لگ گئی تھی، لہذا آپ نے اس واسطے بادشاہت کا نہیں لفظ استعمال کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو یہ بات معلوم تھی بذریعے وہی کہ کچھ دن کا مہمان ہے اپنی اس حکومت کا، اور اس کا خاندان کچھ دن کا مہمان ہے، ورنہ تو کیا ہوگا، ختم ہو جائے۔ اور اگر آپ بادشاہت لکھ دیتے تو گویا کہ آپ نے مہر لگا دی اس کی حکومت و سلطنت، اس لیے آپ نے یہ جملہ نہیں سیکھا، یہ رد نہیں۔ قول الحکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت ضرور ہوتی ہے، وہ بات الگ ہے کہ ہمارا فہم یا ہمارا ذہن ہم وہاں تک نہیں پہنچا ہو، وہ ایک الگ بات ہے۔ چلیے 12 سلام علی من اتبع الہدی، آپ نے سلام کیا، یعنی لکھا سلام لکھا، لیکن شرط کے ساتھ میں سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم نہیں کہا، لیکن نہیں اتباع تو وہ ایک مشروط ہے، اس سے ایک طریقہ بتا دیں کیا کہتے ہیں، غیر مسلم سے آپ ہم کلام ہو رہے ہیں اور کلام سے پہلے آپ آداب السلام کرنا چاہیں تو یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا، یہ ابتدا بالسلام کی صورت یہ ہو۔ اگر غیر مسلم کو آپ نے ابتدا بالسلام ضرورتاً کیا ہے تو السلام علیکم، السلام علیکم من اتبع الہدی، سلام علیکم علی من اتبع الہدی۔ سمجھ میں آئی بات، یہ طریقہ آپ نے گویا کہ اپنے اس مکتوب گرامی سے بتا دیا ہے۔ من اتبع الہدی، اما بہرحال اس ابتدائی تمہید کے بعد اب اصل مقصد ہے، یہ جو کہ فصل خطاب کہلاتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اما بعد جو ہے فصل خطاب ہوتا ہے، زیادہ اب ہے گویا کہ جس مقصد کے لیے یہ مکتوب گرامی لکھا گیا ہے۔ اب وَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ، جال کے کسرہ کے ساتھ، لفظ دعوت نہیں بلکہ دعوت، میں یقیناً میں تجھ کو مدعو کرتا ہوں اسلام کی دعوت کے ساتھ، میں تجھ کو اسلام کی دعوت کے ساتھ میں تجھ کو مدعو کرتا ہوں۔ کیا معلوم ہوا کہ اس خط کے لکھنے کی اصل غرض کیا ہے؟ پھر اس کے بعد میں اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے، یہ امر کا صفت، امر کا صفت۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے دین اور دنیا دونوں جگہ پر سلامت رہو گے، اپنی حکومت و بادشاہت پر بھی باسلامت رہو گے اور آخرت میں بھی باسلامت رہو گے۔ اسلم تسلم، یہ کہ جواب امر ہوا۔ نمبر 2، دوسرا جواب امر، یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تجھ کو دوہرا اجر دیں گے، دوہرا اجر دیں گے۔ نمبر 1 کہ تو اہل کتاب میں سے اور اپنے مذہب پر ایمان رکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے،
توریت پر انجیل پر ایمان رکھتا ہے، لہٰذا ایک تو وہ اجر و ثواب ہو گیا۔ اور اب قاعدہ یہ ہے کہ جب آنے والے نبی کا، بعد میں آنے والے کا نبی کا زمانہ مل جائے تو اس پر ایمان، یہ فرض ہے۔ اور بلکہ ان تمام آسمانی کتابوں میں یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت نہیں سمجھے بات آپ۔ لہذا تم اپنے مذہب پر، اپنی مذہبی کتابوں پر، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اس پر تم کو مل رہا ہے۔ اور ایک یہ پھر میری نبوت کا اقرار کرو گے، ایمان لاؤ گے، اب اس کا انسان دو عمل پائے گئے۔ جب دو عمل پائے گئے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ آپ نے ایک بات پڑھی ہے کہ 3 بندے وہ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر ملتا ہے، لیکن وہ 3 کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اس مجلس میں آپ نے 3 کا ذکر فرمایا، ہیں بہت سارے جن پہ دوہرا اجر ملتا ہے۔ جس مجلس میں آپ نے فرمایا اس میں 3 کا ذکر ہے، ان میں سے یہ بھی کہ جو اپنے نبی علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہو اور پھر آپ کی نبوت کا زمانہ پائے، ان پر ایمان۔ ایک نمبر 2 کہ تو ایمان لائے گا تو تیرے ایمان لانے کا ثواب تجھ کو ملے گا۔ دوسرے کہ تو سبب بنے گا اپنی قوم کے ایمان کا، تجھے اس کا ثواب ملے گا۔ الناس علی دین ملوکی، لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے بادشاہوں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے طریقے کو اختیار۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست سے یا وحی کے ذریعے سے یہ بات دریافت کی ہو، آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے منتظر ہیں اس کے ملک میں۔ اگر قیصر جو ہے ایمان لے آتا ہے، ہرقل بادشاہ ایمان لے آتا ہے، ہمارا بادشاہ اگر ایمان لے آتا ہے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ لہٰذا تو سبب بن جائے گا ان کے ایمان کا، اور اگر ایمان نہیں لائے گا تو تو سبب بنے گا ان کے کفر کا، ان کے سبب کا، ان کے کفر کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تجھے دوہرا اجر ملے گا۔ فَإِن تفریعیہ ہے بھائی، اگر تم ایمان لائے تو 2 ثواب، اور اگر تم نہیں بھائی تولیتا، دیکھو یہاں آپ علیہ السلام نے تولیتا کہا، فَإِن کفرت اگر نہیں کہا، اگر تو نے روگردانی کی، بھائی تولیتا، تولے کے معنی ہے پشت پھیرنا، اعراض کرنا، بمانے روگردانی کرنا۔ جب آدمی کسی سے رخ پھیرتا ہے، پہلے چہرہ پھیرے گا پھر کمر پھیرے گی، اسے کہا جائے گا کہ یہ پلٹ گیا، پلٹ کر چلا گیا، روگردانی باہر۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اور اگر تو نے اعراض کیا، روگردانی کی یعنی قبول نہیں کیا، فَإِنَّ عَلَيْكَ، پس یقیناً تیرے اوپر کیا ہوگا؟ اسم الیریسیین، اریسیین، اس طرح سے اس کو ضبط کیا گیا ہے، یا کو الف سے بدل دیا لہذا اریسیین، اور یا ایک یا کو اپنے حالت کرتا یریسیین، یریسیون کی جمع ہے۔ جی ہاں، تو تجھ پر ہوگا تیری قوم کا گناہ۔ تیری یہ قوم کون سی تھی؟ اریسی، یریسی، اکثریت آواز یعنی کاشتکار۔ زیادہ مشہور معنی تو یہ ہے کہ کاشتکار، اور باقی دوسرے معنی بھی ہیں کہ اریس ایک فرقہ تھا عیسائیوں کا، ایک فرقہ تھا عیسائیوں کا، لہذا اس فرقے کی طرف گویا کہ یہ اضافت ہے، اریسی، اور اس کی جمع اریسی دین، یریسی دین۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ، پر بے شک تجھ پر تیری قوم کا گناہ ہوگا۔ یہاں ایک سوال، اور سوال کہیں گے جو ہوتا ہے، ذرا کوئی اگر بات میں کچھ جلد ہے، اس جلد کو دور کرنا۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخری، آپ نہیں گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے دوسروں کے گناہوں کا بوجھ، وزر اخری۔ اور یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر تو ایمان نہ لایا
تو ان کا گناہ بھی تیرے سر پر رہے گا. بظاہر تعارف ہو نہیں، تعارف نہیں. آپ لوگوں نے مشکات میں روایت پڑھی نا، من سنّا سنتاً حسنہ، پڑھا ہے، یاد آیا؟ من سنّا سنتاً سیئۃ، یہ دونوں آپ نے بات ہے. جو آدمی کسی اچھے راستے کو اختیار کرے گا شرعی حدود میں، لہذا اس کا اجر ثواب ملے گا تم کو جتنے لوگ عمل کریں گے. اور اگر آپ نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا یعنی شرعی حدود سے ہٹ کر، یہ دونوں قید لگائی میں نے دونوں جگہ، یاد رکھنا. اس میں کیا بات ہے؟ بدعتی لوگ کہیں گے کہ صاحب ہم جو یہ کام کرتے ہیں جس کو تم بدعت کہتے ہو، ہم نے تو اچھا سمجھ کر ایجاد کر رکھا ہے، ہم تو اس کو حسنہ سمجھتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ یہ سیئہ ہے. تو اس میں کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گئی شریعت کی حدود میں. جی ہاں، جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا وہ معتبر ہے. سمجھ بات آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، لہٰذا اس اصول سے یہ بات معلوم ہو گئی. بس اسی بنیاد پر علماء نے کہا کہ گناہ کے دو درجے ہیں، دو قسمیں. ایک تو گناہ ہے کہ خود گناہ میں مبتلا ہوا ہے، اس میں گناہ جس کو خود اختیار کر رہا ہے. لہٰذا آپ نے جو گناہ اختیار کیا ہے تو اس کا آخرت میں بوجھ تم کو اٹھانا پڑے گا، اس کا بوجھ بھی اور سزا بھی. یہ تو ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ گناہ کے سبب ذریعہ بن گئے. من سنّا سیئۃ والا، لہٰذا آپ سبب بن گئے، اور سبب سے مسبب مرتب ہوتا ہے، لہٰذا جب آپ سبب بن گئے ان کے گناہوں کے تو آپ پر اس کا بوجھ آئے گا. لہٰذا یہاں معلوم ہو گیا کیا قرآن پاک کی آیت میں کون سا گناہ جس کو خود اختیار کرتا ہو انسان، مرتکب ہو گناہ کا. اور اس حدیث میں کیا ہے؟ سبب گناہ. لہٰذا کیونکہ آپ سبب بنیں گے گناہوں کے، اس لیے اس کا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، دوہرا گناہ تم کو اٹھانا پڑے گا. اور یہ اصول سب جگہ کام آئے گا. خدا نخواستہ اگر میں سبب بنا ہوں اپنے گھر میں، اگر میں سبب بنا ہوں اپنے محلے میں، اگر میں سبب بنا ہوں اپنے قوم میں کسی برائی کا، اور وہ لوگ میری برائی کے مطابق چلنے لگے تو ان سب کی برائی مجھے پر ہے. ان کا گناہ بھی ہے، وہ خالی نہیں ہوں گے، لیکن ان سب کا وہ گناہ کا معاملہ مجھ گیا ہے. میں سبب بنا ہوں، لہٰذا اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اور آپ جہاں جس ماحول میں ہیں ان سب کے اندر گناہ کا سبب نہ بنیے. یہ ہے بات. آج کی دنیا میں بہت لوگ گناہوں کا سبب بن رہے ہیں، بہت سبب گناہوں کا بن رہے ہیں. کہاں تک پہنچے گا یہ معاملہ؟ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں آدمی اس گناہ کو کر رہے ہوں گے. لہذا ان سب کا وبال و گناہ اس پر گیا ہے جس جو سبب بن گیا ہے. لہٰذا نمبر اول اپنے گھر میں سبب مت بنو. یہ بات پورا معاشرہ روتا ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، پورا معاشرہ روتا ہے. شاید ہی کوئی یہ کہتا ہوا ملے گا تو استثنا تو ہے کہ ہاں واقعتاً گھر کا ویسی بچے بہت مانتے، بیوی بہت مانتی ہے، نہیں سمجھ. لیکن اکثر رونا کیا ہے؟ بیوی نہیں مانتی. اکثر رونا کیا ہے؟ بچے نہیں مانتے. بھائی تم اپنا بھول گئے کہ تم نے اپنے ابو جان کو کتنا پریشان کیا؟ بھول گئے؟ اب آج اپنے بچوں کو سکھائے. اور اب بھی تم کتنے کام ایسے کرتے ہو کہ جس سے کہ تم معصیت اور گناہ کرتے ہو اور بچے دیکھ رہے ہیں تمہارے. بچے دیکھ 95%، 90% فریضی نماز یا تو پڑھتے نہیں، رات کو 12-1 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح کو 9-10 بجے تک کے سوتے رہتے ہیں. یہ کس نے ایجاد کر رکھا ہے گھر میں؟ کون کس نے ایجاد؟ سڑکوں میں گھومتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں. یہ سبب کون بن رہا ہے؟ اور پورا گھر اب سو رہا ہے پڑا ہوا.
سبب کون بنائے؟ تو میں نے اس بات پر ہمیں سب کو اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، کہیں برائی کرنا سبب نہ بن جائے، زبان برائی کا سبب نہ بن جاؤ تو لوگ کیا بنائیں گے؟ دلیل بنا لیں گے اور لوگوں اس کو اختیار کریں گے، لہٰذا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں تو کیا بات ہوئی؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ ہاں اسمت یریسیین، یہ واو حرف عطف، نہیں سمجھے بات کیا مطلب؟ تمہیدن تو یہ بات کہی، اب اس کے بعد ایک دعوت کا ایک طریقہ، ایک دعوت کا ایک اسلوب بیان کیا۔ بعض چیزیں مختلف بھی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں متحد ہوتی ہیں۔ مثلا دو آدمی ہیں، دو فریق ہیں، دو آدمی ہیں، دو فریق ہیں، بعض باتیں ایسی ہیں کہ دونوں فریق میں مختلف ہی ہیں، لیکن بعض باتیں ضرور ایسی ہوں گی کہ دونوں فریق میں متفق علیہ ہوں۔ بات سمجھ میں آئی نا نہیں؟ لہذا متفق علیہ والی صورت کو اختیار کر لو صحیح معاملے کی طرف آنے اور لانے کے لیے۔ جب صحیح معاملے کی طرف لانا چاہو اور ان کو متحد کرنا چاہو تو متحد کرنے کے واسطے ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو چیز متفق علیہ ہے دونوں فریق میں اس سے گفتگو چلاؤ، اس کو بنیاد بناؤ اتحاد کی، کیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگر خلوص ہے، خلوص نہ ہو، خان کی فرمایا کرتے ہیں ایک ہے خلوص، ایک ہے خلوص۔ آپ خلوص کا مطلب ہے پیسہ، جیسا کیسا ایسا ویسا سب ہے، نہیں سمجھے بات ہے؟ گردان ہے یہ گردان ہے، جیسا کیسا ایسا ویسا، بس پیسہ ہے بھائی، بس پیسہ۔ آپ نے پڑھا حدیث میں ایک دور ایسا آئے گا کہ اس کو حلال اور حرام کی کوئی فکر نہیں ہوگی، بس جیسے کیسے آ جائے، جیسے کیسے آ جائے۔ یا اہل کتاب، اب یہ اہل کتاب چاہے یہود ہوں اور چاہے نصارہ، آپ نے یہ آیت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کیسے؟ نہیں سمجھے بات اصل یوں ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ جس وقت آپ نے یہ مکتوب گرامی لکھا اور اس میں یہ متن لکھا اس وقت تک کی آیت نازل نہیں ہوئی، معززاً آپ کی زبان مبارک سے یہ عبارت جاری ہوئی جو قرآن پاک کی نازل ہونے والے آئندہ وقت میں آیت ہے۔ بات کی رائے یوں ہے، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ آیت نازل ہو چکی تھی اور وہی آیت کو نازل شدہ کو آپ نے یہاں تحریر فرمایا۔ دونوں قول ہیں اور اقرب یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اقرب یہ ہے جیسے کہ علماء نے اپنی رائے اور تحقیق بیان فرمائی۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بہت ساری چیزیں وہ نکلی جو قرآن پاک کے جو وہی قرآن پاک کی نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ پڑھا ہے نا؟ جب حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق سے ان کی زبان سے ایسی کلام نکل سکتے ہوں جو پھر وہی کے مطابق ہو گئے، آپ کا وسلم کی زبان مبارک سے اگر نکل گیا تو اس میں کیا استباع ہے؟ کوئی استباع نہیں۔ بہرحال دونوں باتیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ متفق علیہ عقیدے کے اعتبار سے آؤ ایسے کلمے کی طرف جو برابر ہے ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، یعنی پوری قوم یہود اہل کتاب نصرانی ہو یا کوئی بھی ہو، ایسا کلمہ میں تم کو ایسے کلمے کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عقیدے کے اعتبار سے برابر ہے۔ اور اگر اس طرح اختلاف کی بات چھیڑ دیں تو بلا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر دو فریق بیٹھ گئے بظاہر
کہ صاحب ہمیں اجتہاد کرنا ہے، ہمیں جو ہے اپنے اختلافات کو دور کرنا ہے، اور پھر وہ مختلف کی باتیں شروع کر دی، کل یوں ہوا تھا، پرسوں یوں ہوا تھا، اس وقت یہ ہوا تھا، اس وقت ایسے ہوا تھا، تو کبھی بھی نہیں اتفاق ہونے کا، اتحاد بالکل نہیں ہونے کا۔ سمجھ میں آئی بات تمہارے؟ اصل میں ایسے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حاشیہ نشین، حاشیہ نشین سمجھتے ہو؟ جیسے کہ اصل کتاب کا حاشیہ ہوتا ہے اور عبارت ہوتی ہے نا حاشیے کی، تو ایسے ہی جو ہیں اصل حضرات ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے متعلقین ہوتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں یہ حاشیہ نشین ہیں، یہ ان کی مجلس میں اٹھنے بیٹھنے والے متعلقین ہیں۔ اور شرح کروں تو یہ جو حواشی ہے نا، حواشی یہ حاشیہ نشین، یہ مجتہد نہیں ہونے دیتے۔ اگر کہیں پر ایسی صورتحال پیش آ گئی اور اتحاد کرنا چاہیں تو یہ حاشیہ نشین مستقل ہونے دیتے۔ سمجھ میں آئی بات ہماری؟ وہ کون سا کلمہ ہے بھائی متفق علیہ جس کو آپ نے یہاں بیان فرمایا یا آیت میں فرمایا؟ یہ ان جو ہے بیانیہ، یہ کلمہ بیننا کا بیان ہے، کیا؟ ان لا نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ توریت بھی یہی بات کہہ رہی ہے، انجیل بھی یہی بات کہہ رہی ہے، زبور بھی یہی بات کہہ رہی ہے، صحف ابراہیم بھی یہی بات ہے، اور تمام انبیاء کی یہی دعوت ہے متفق۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا ایک ہی یہ ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ بات سمجھیے نا؟ دیکھو اس سے بھی کیا نکل آیا؟ کیف کان بدل وہی کے ساتھ کتنی مطابقت ہے۔ بہرحال نمبر 2، ولا نشرک به شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں، نہ شرک بالذات، نہ شرک بالصفات، نہ شرک بالعبادت۔ اور بھی اقسام ہیں شرک کی، جو حضرات نے شرک کی اقسام بیان کی ہیں، یہاں اور بھی ہیں اس کے علاوہ، لیکن یہ تین تو اکثر ہی ہیں، عام ہیں۔ چلیے، ولا نشرک به شیئا، اور ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے بعض کو ایسا درجہ رب دے دیں اللہ کے کو چھوڑ کر، اللہ کے معنی یعنی انسانوں میں سے بعض انسان کو وہ درجہ دے دے جو رب کا درجہ، بعض انسانوں کو وہ درجہ دے۔ یہ اہل کتاب میں خاص طور سے، اور خاص طور سے عیسائیوں میں زیادہ، اہل کتاب عیسائیوں میں یہ بیماری زیادہ، کیا کہ وہ اپنے پادریوں کو، اپنے بڑوں کو مذہبی اعتبار سے کچھ ایسا درجہ دے دیا گیا جو گویا کہ رب والا درجہ، جو کام اللہ کے کرنے کا ہے حقیقتاً وہ گویا کہ ان کے سپرد کر دیا۔ اب آپ اس کی تفصیلات پڑھ لیں گے، کہیں جو ہے مذہب عیسائیت کی تعلیمات وغیرہ میں اس کے اندر آپ پڑھیں گے۔ حضرت مفتی مولانا مفتی تقی نام تو سنا نا، عثمانی مطلب نورانی کی ایک کتاب ہے، یہ کتاب تو بڑی ہے، کتاب تو بہت بڑی ہے، اس کا مقدمہ ہے جو مستقل الگ کتاب میں شمار چھپ گیا۔ عیسائیت کیا ہے؟ عیسائیت کیا ہے؟ وہ دراصل 3 جلدوں کی ایک کتاب کا مقدمہ ہے، جی نا، سمجھوان نے ان کی تحقیق کے قلم سے، اور پھر بعد میں ایک مستقل کتابی شکل میں آ گیا جو عام طور سے بازاروں میں ملتا ہے۔ عیسائیت کیا ہے؟ آپ کو بہت مطالعہ کرنا ہے، کہاں ابھی آپ کو بہت مطالعہ کرنا ہے، سمجھوان نے ابھی تو آپ اپنی درسی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس سے متعلقات کو لیکن بہرحال درمیان میں بہت ساری چیزیں آتی رہتی ہیں، لہذا مطالعے کے ذریعے سے آپ ان کو پڑھیے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے اعراض کیا، وہ اہل کتاب یعنی مجموعی طور پر اگر تم نے اعراض کیا تو اب ایک بات ہم آپ کو گواہ بناتے، فَقُولُوا،
ہاں فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، ہم تم کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم تو مسلمان ہیں۔ نا مسلم، کل قیامت کے دن جب گواہی دینے کا نمبر آئے گا تو تم گواہ دینا کہ ہم نے تم کو گواہ بنایا اور تم پر حجت قائم کی گئی ہے۔ گواہ بنانا تم پر ایک حجت قائم کر دی گئی ہے، جی ہاں بأننا مسلم۔ قال ابو سفیان، یہاں خط پورا ہو۔ ابو سفیان پورا فرماتے ہیں فلما قال ما قال، بس جب کہا ہرقل بادشاہ نے جو کچھ کہا، ما قبل میں اس کا قول گزر چکا ہے، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور فارغ ہو گیا ہرقل بادشاہ نبی پاک علیہ السلام کے مکتوب گرامی سے۔ اب اس کے بعد جتنے وہاں بیٹھے تھے عظمائے روم، وہاں خسر شروع ہو گئی، خسر، اور وہ خسر سے کہاں تک پہنچ گئی؟ شور شغب ہونے لگا۔ پہلے تو آہستہ آہستہ بات ہوتی ہے نا، اور پھر وہ بات ذرا شور و شغب میں چلی جاتی ہے۔ یہاں اے کثر عنده السخب، بادشاہ ہرقل کے پاس میں شور و شغب اونچا ہو گیا۔ جی ہاں، یعنی ادھر سے کوئی آواز آ رہی، ادھر سے کوئی آواز آ رہی، اور شور شغب ہو رہا ہے، اور گویا کہ وہاں پر گویا کہ کیا ہوا، مجلس کو سر پر اٹھا دیا۔ اس طرح سے سب لوگ گویا کہ بولنے لگے۔ فارتفعت الاصوات، یہ ہے السخب کی تشریح، یعنی چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو گئیں۔ کیسی ہو گئی؟ گویا کہ ہرقل کے خلاف۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل تو گویا کہ ایمان مسلمان ہو گیا ہے، ہاں یہ تو جیسی باتیں کر رہا ہے اور جیسے جیسے اس نے کہا ہے، یہ وقت وہ خط پڑھا گیا، شروع ہوا من محمدin، برابر میں بڑا بھائی بیٹھا ہوا تھا، ہرقل کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک دم کہا یہ خط اس لائق نہیں، نعوذ باللہ کہ اس کو پڑھا جائے، اس نے اپنے نام سے ابتدا کی ہے اور بادشاہ کا نام مؤخر کر دیا۔ کیوں ایسا آدمی چپ؟ ہرقل نے کہا چپ ہو جاؤ، اگر واقعتاً وہ اللہ کے نبی ہیں تو ان کو ایسے ہی لکھنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ساری باتیں جو کی قال ما قال، وہ سارے کے سارے کو ہے کہ کیا تھا؟ عیسائیت کے خلاف ہے، عیسائیت کے خلاف۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو اندر سے مسلمان ہو رہا ہے، نہیں سمجھے بات؟ اور ابھی تو آگے آ رہا ہے اور آگے دکھا رہا ہے بات۔ تو آوازیں اونچی ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں وہ اخرجنا، ہم کو باہر نکال دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہ اختلاف اور شور شغب اور کہ بھائی یہ ایسا خط لائے ہیں، اس نے یہ باتیں کہی ہیں، اس پر یہ ہوا ہے کہ ان پر حملہ آور ہو جائے، کوئی مار پیٹ کر دے، نہیں سمجھے بات؟ اس واسطے یوں فرماتے ہیں ہم کو باہر نکال دیا گیا۔ سمجھے بات آپ لوگ؟ اب باہر آ کر اب ابو سفیان کا کیا تاثر ہے، اس نے کیا اثر لیا ان تمام باتوں سے اور ہرقل کی تمام چیزوں سے اور ان حالات و واقعات سے اس نے کیا اثر قبول کیا، اس کو کہتا ہے باہر آ کر میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے جس وقت کے ہم کو باہر نکال دیا گیا، لقد امرا امرو ابن ابی کبشہ، ابھی تو ترجمہ سن لو بس، کیا البتہ تحقیق کے ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت اوپر ہو گیا، بہت عظیم بن گیا۔ کیوں؟ انہی، تحقیق شان یہ ہے، یخافو، ڈرتا ہے محمد سے، ڈرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کون؟ بنی اسفر کا بادشاہ۔ یہ ہرقل جو ہے بنی اسفر اپنی قوم کا جو بادشاہ ہے، یہاں بیٹھا بیٹھا ڈر رہا ہے۔ کیسے معلوم ہو ڈرنے کا؟ کیا کہا تھا کہ میرے قدم کے نیچے جو جگہ ہے، یعنی میرے قبضے میں جو ملک ہے، یقیناً ایسا ہوگا اگر واقعتاً وہ اللہ کا نبی ہے تو اس ملک کے وہ مالک بن جائیں، تو ڈر پیدا ہو گیا۔
وہ ڈر گئے کہ محسوس اس کو کہا ہے انہو یخافہ ملک بنی الارض۔ ابھی یہ سوال نہ کرنا کہ یہ ہرقل مسلمان ہوا یا نہیں ہوا، ابھی نہیں سوال کرنا، تو باقی نہیں سمجھے۔ ہاں البتہ آپ کا وہ سوال باقی ہے، کون سا؟ ورقہ بن نوفل کا۔ میں نے کہا تھا ذرا مشکات کو دیکھ لیتے تو جلدی سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا، مگر کہاں، ہمیں تو عادت ہے، میں گھر جاتا ہوں پکی پکائی چائے پکی پکائی روٹی کھانا ملے ہے، مجھے پکانا نہیں پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے چائے پکا لی، چائے پکانا شروع کر دیا تو مجھے گھر والوں نے ڈانٹ دیا۔ ہم کہاں چلے گئے کہ ہم چائے بنائیں، میں نے برتن دھو دیا۔ یہ کیا کرا، برتن دھو دیا؟ نہیں سمجھے بات آپ؟ بھائی عادت ہو گئی نا کھلانے کی ہم لوگوں کو، تم لوگوں کو بھی ایسے ہی ہے۔ اچھا کلاس میں دیر لگے گی، مشکات صفحہ 396، نہیں سمجھے بات آپ لوگ؟ مشکات صفحہ 396 پر یہ واقعہ دیکھو گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مختصراً کہ میں نے ورقہ بن نوفل کے بدن پر سفید لباس دیکھا، سفید لباس میں ملبوس دیکھا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جنتوں کا لباس کون سا ہوگا؟ سفید۔ نہیں سمجھے بات؟ ابھی بات باقی ہے، وقت ہو گیا ہے اس واسطے بھی بری بات، لیکن حاشیہ ملے گا، آپ کو حاشیہ دیکھو اس میں اور تفصیلات ہوگی اگر آپ کو وقت مل جائے۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اس میں تعالیٰ سے سنت ادا ہو جائے گی، برکت تو ہو جائے گی حاصل کہ اللہ کے نام سے آپ لکھ رہے ہیں، لیکن سنت ادا نہیں ہوگی۔ سنت ادا ہوگی بسم اللہ، سنت ادا ہوگی پوری بسم اللہ سے، ہاں اللہ کے نام سے شروع کرنے کا برکت حاصل ہے۔ یہ ہاں جو کسی نے صاحب نے لکھ کر دیا ہے شاید، ہاں رائے کا فی المنام وعلیہ سیاب ہو گیا، ہاں بھائی تو ماشاء اللہ کوئی صاحب لکھ کر لائے ہیں، انہوں نے رواہ ترمذی سے لکھ دیا ہے، اور مشکات میں جو ہے وہ گویا کہ ترمذی اور مسند احمد دونوں کا حوالہ ہے، نہیں سمجھے بات؟ اور میں نے آپ کو صفحہ نمبر بتا دیا، ذرا اس کا حاشیہ ہے، باقی انشاءاللہ گفتگو اس پر ہو جائے گی بات۔ شکریہ آپ کا۔ اگر کوئی غیر مسلم کو سلام کرے، جی ہاں جواب کس طرح دیا جائے گا؟ اسی کی روشنی میں دیا جائے گا، جی ہاں اسی کی روشنی میں دیا جائے گا، جی ہاں سلام علی من اتبع الہدی، سلام علی من اتبع الہدی۔ اگر کوئی کہنے لگے کہ یہ سلام کا جواب کیسے ہوا، نہیں سمجھے بات؟ ہم نے سلام کیا، تم نے سلام کا جواب اتنا لمبا دے دیا، اور تم نے جس طرح آپس میں کہتے ہو وعلیکم السلام وہ کیوں نہیں کہا؟ نہیں سمجھے بات آپ لوگ؟ ہم کہو بھائی ہم وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تمہارے لیے پسند کرتے ہیں، ہم نے تم کو اس میں دعوت دی ہے اسلام و ایمان کی جو ہمارا، وہ الگ بات ہے کہ تم قبول کرو یا نہ کرو، ہمیں جو چیز اچھی اپنے لیے لگ رہی ہے ہم نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا، یعنی ہدایت کا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو لیں یا نہ لیں، اس کے ہمیں سے کوئی لکم دینکم ولی دین، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، آج کل غلط تعبیر ہو رہی ہے، سب مسلمان بناتے ہیں، کوئی کسی کو نہ مسلمان بنا سکتا